رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ لوٹ جاؤ، سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر جا کر تو دیکھو، وہ تمہارا ماضی نہیں بلکہ تمہارا لوٹ آنا دیکھے گا۔ نامحرم رشتے۔ ایک لڑکی میچور تب ہوتی ہے جب وہ یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اس کا محرم صرف اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا ہے۔ کسی پانچویں انسان کی اس کی زندگی میں جگہ نہیں۔ کبھی اپنے دل کو اتنا نرم نہ کرو کہ یہ نامحرم، ناجائز رشتے تمہیں لے ڈوبیں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ حرام تعلق۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ کڑوے الفاظ۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے کسی کو دکھ دے کے، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ اندرونی غم۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کی رونق کہاں چلی گئی، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں ہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ نفسیات کہتی ہیں، کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے،
ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ مرد کی تربیت۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیں، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔